ناظرین السلام علیکم۔ آج کی کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے جو ہمارے ایک دوست حمزہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناظرین، رات کا اندھیرا پوری شدت سے قبرستان پر چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں بوسیدہ قبروں کی نمی اور سڑتی ہوئی مٹی کی بو گھلی ہوئی تھی۔ علی اور حمزہ دو دوست جو ہمیشہ سنسنی خیز مہم جوئی کے دیوانے تھے، آج ناطا خان قبرستان میں سچائی تلاش کرنے آئے تھے۔ یہ جگہ ویسے ہی سنسان اور ویران تھی، مگر آج کچھ الگ تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں زنگ آلود گیٹ دھکیل کر اندر داخل ہوئے، یوں لگا جیسے کسی نے ان پر نظر جما لی ہو۔ خاموش قبریں اور سائے کی سرگوشی، ہوا کا ایک تیز جھونکا درختوں کی خشک شاخوں سے ٹکرا کر ایک سسکی جیسی آواز پیدا کر رہا تھا۔ قبرستان میں ہر چیز جامد تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر قبر کے اندر کچھ جنبش کر رہا ہو۔ یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے یار، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، مگر ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، بس کچھ ویڈیوز بنا کر واپس چلے جائیں گے، علی نے جواب دیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پہلا قدم آگے بڑھایا، پیچھے گیٹ خود بخود آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ چرچراہٹ کی آواز قبرستان کی خاموشی میں زہر گھول رہی تھی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، گیٹ مکمل بند ہو چکا تھا۔ یہ ہوا کی وجہ سے ہوا ہوگا، علی نے خود کو تسلی دی، مگر حمزہ کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ دونوں کچھ قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت لمبا سایہ قبروں کے درمیان حرکت کر رہا ہو، مگر جیسے ہی وہ دیکھنے کی کوشش کرتے، سایہ غائب ہو گیا۔ علی، تم نے کچھ دیکھا؟ حمزہ کی آواز کپکپا رہی تھی۔ نہیں، مگر لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے ہے، علی نے آہستہ سے کہا۔ پھر اچانک ایک قبر کے پیچھے سے ایک ہولناک مخلوق ظاہر ہوئی۔ یہ عام سائے جیسی چیز بالکل نہیں تھی، یہ ایک مکمل وجود تھا۔ وہ 8 فٹ لمبا تھا، مگر اس کا جسم کسی دھوئیں کے مانند ہلکورے لے رہا تھا۔ اس کے لمبے نوکیلے ہاتھ زمین تک پہنچ رہے تھے اور اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سرخ تھیں۔ مگر سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ مکمل خاموشی سے بس انہیں گھور رہا تھا۔ علی اور حمزہ کے جسم جیسے سن ہو گئے، سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ علی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیر جیسے زمین میں دھس چکے تھے۔ حمزہ نے بامشکل ہمت کر کے سرگوشی کی۔ یہ کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ وہ جن ایک قدم آگے بڑھا، مگر وہ اب بھی مکمل خاموش تھا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی دھمکی، اور نہ ہی کوئی گرجدار آواز۔ بس اس کی آنکھیں، ان میں کوئی ایسی چیز تھی جو سیدھا دل میں خنجر اتار رہی تھی۔ پھر قبریں ہلنے لگی، مٹی پھٹنے لگی، جیسے کوئی چیز نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہڈیوں کی مدھم چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے علی کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ یار، یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ علی نے بامشکل اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور وہ تعویذ نکالنے کی کوشش کی جو اس کی نانی نے کبھی اسے دیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اسے نکالنے لگا، ایک جھٹکے سے تعویذ اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی، جن کی آنکھیں اور زیادہ دہکنے لگیں۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، قبریں خاموش ہو گئیں، ہڈیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، جن کا سایہ وہیں جم گیا۔ وہ بس کھڑا تھا اور گھور رہا تھا۔ پھر بس ایک ہی لمحے میں وہ مڑ کر قبرستان کی تاریکی میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ علی اور حمزہ ساکت کھڑے رہے، نہ وہ بھاگے نہ چیخے، اور ان کی دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ یہ ہمیں کچھ کہہ رہا تھا، مگر خاموشی میں، علی نے بامشکل کہا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، حمزہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ دونوں بغیر ایک لفظ بولے گیٹ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، گیٹ خود بخود ہل رہا تھا۔ انہوں نے خود کو تسلی دی اور کہا یہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، مگر اس رات کے بعد انہوں نے کبھی ناطا خان قبرستان کا رخ نہیں کیا۔ مگر کبھی کبھی جب وہ تنہا ہوتے ہیں، انہیں لگتا جیسے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ سایہ اب بھی کہیں تھا، خاموشی سے گھورتا ہوا۔ ناظرین، یہ سچی کہانی حمزہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔